वेलकम बैक। बस अजानें ख़त्म हुई हैं तो हम थे कि साइको सोशल एस्पेक्ट्स क्या देखने हैं इनके। हमने डिस्कस किया कि ये एंटी सेक्सुअल बिहेवियर बोलते हैं बट होते नहीं हैं। दूसरा लो सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा है, कंपल्सिव एडहेरेंस का बहुत ज़्यादा मसला है, ओसीडी का ये वाला एस्पेक्ट जिसमें इनको कंपल्सिव वाला इनका बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि मैं ये करूँगा, ये मुझे करना है। आप लाख मना कर लें बट दे विल डू। अच्छा, फादर फिगर से उमूमी तौर पर इनके मसाइल ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। 80% केसेस में फादर फिगर से मसाइल ज़्यादा आएंगे, माँ से बहुत करीब होंगे। यहाँ भी आप देख लीजिएगा कि माँ से औरतों से करीब होने की वजह से क्या हमारी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम माइलस्टोन देख रहे होते हैं कि 18 मंथ्स के बाद से बच्चे की आइडेंटिटी बनती है, तो वो किस वजह से बनी। और साथ में आपको जो लोग क्योंकि हाँ इसमें कोई एक थेरेपी नहीं चलेगी, इक्लेक्टिक थेरेपी चलती है, इन लोगों के साथ काउंसलिंग चलती है। सो आपको साइकोडायनेमिक भी देखना पड़ेगा, आपको ओरल स्टेजेस भी देखने पड़ेंगे जो फ्राइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, आपको वो भी चेक करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी कंटिन्यूटी, अपनी चीज़ को कंटिन्यूटी करते हैं, उनको अच्छा लगता है। एक अहम चीज़, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स के अंदर एक एक करके लिख दूंगा कि क्या कंसिडर करें, कौन से टेस्ट करें और कौन सी थेरेपीज से स्टार्ट करें। सो अब और फिर आप केस टू केस यू कैन चेक कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अच्छा, दूसरा पॉजिटिव डिस्टिंक्टिवनेस। पॉजिटिव डिस्टिंक्टिवनेस के अंदर क्या होता है कि ये कम्युनिटी इनको ये पॉजिटिवली दे स्टार्टेड थिंकिंग वी आर डिफरेंट पॉजिटिवली एंड दे उसका परचम उठाने लगते हैं, वो उसको एडवोकेट करने लगते हैं। चाहे वो देखिए LGBTQ के अंदर लाजमी नहीं कि सबने मेकअप किया हुआ, वो सिर्फ 50% केसेस होते हैं, बल्कि 30 to 35, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे विल लुक लाइक अ मैन, दे विल लुक लाइक अ वुमन। और लेकिन उनके अंदर थोड़ा वो आप देख लेंगे वैरायटी आ रही होगी। सो दे विल स्टार्ट ऑल थिंकिंग वी आर सेम, हम एक जैसे हैं, हम एक दूसरे के मसाइल समझ सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। मसाइल हैं लेकिन सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। दिस इज रियली अलार्मिंग थिंग, इट इज़ नॉट राइट थिंग। सो ये आपको नजर आएगा कि कम्युनिटी के वी फील सेफ, I'm like you are like me, so we are हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, बट नहीं समझेंगे। इनके यहाँ सेक्सुअल रिलेशनशिप चेंज करने का इतना ट्रेंड होता है LGBT के अंदर, दे चेंज देयर सेक्स पार्टनर, द रोमांटिक पार्टनर वेरी फ्रीक्वेंटली। बहाने दूसरे के ऊपर बनाते हैं, खुद का मसला नहीं होता, दिल भर चुका होता है या दिमाग भर चुका होता है। ओके, ये लोग कभी दिमाग की तरफ नहीं जाते, दिल भर बोलते हैं हम बस, और कोई बहाने बनाते हैं कि मुझे धोखा मिला। अब हर जगह देखेंगे उनको लगेगा उनको धोखा मिला। ऑलराइट, बिलोंगिंगनेस के इनको इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ये सारी चीज़ें एडवर्स चाइल्ड एक्सपीरियंसेस को आप देखेंगे, लाजमी तौर पे चेक कीजिएगा। अच्छा, जब भी लोगों की काउंसलिंग करने के लिए बैठें, सो ये कौमी लूट से अलावा हर किसी की जस्टिफिकेशंस बनाए हुए होते हैं। कभी भी डायरेक्टली डराएं नहीं लोगों को, गुनाह का कभी भी नाम ना लें। इट्स अ डिसऑर्डर। क्या आप शिज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी और के साथ बोलते हैं कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया? नहीं ना, हमें पता होता है कि मेंटल डिसऑर्डर है। इसी तरह LGBTQ इज 100% मेंटल डिसऑर्डर, जिसे जेंडर डिस्फोरिया के 10 नाम ले लें, समझें, उसकी वेरिएशंस हैं, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो नहीं कह सकते, लेकिन वेरिएशंस है उसकी। सो यू नीड टू थिंक लाइक दिस। सो जिस तरह हम बाकी मेंटल डिसऑर्डर पे कोई रिलीजियस कोई चीज़ इम्पोज नहीं करते, कोई रिलीजियस वैल्यूज इम्पोज नहीं करते, हम पहले 2-3 सेशन में सुनते हैं उनके मसाइल को, बिल्कुल आपने ऐसे ही ट्रीट करना है इनको, बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना है, कोई रत्ती बराबर चेंज नहीं है। माई पॉइंट वॉज ओनली टू यू गाइज टू बी बोल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि इनका जिस्म एक जैसा है। इनसे आपको सेक्शुअल वर्ड्स आपको बहुत इस्तेमाल करने होंगे, आपको उनकी जिनसी ख्वाहिशात के बारे में बात करनी पड़ेगी। सो इसलिए यू नीड टू नो कि हेर्माफ्रोडाइट्स, इंटरसेक्स, उनके सेक्सुअल ऑर्गन, जेनिटाइल क्या होते हैं क्या नहीं होते। आपको बहुत सारे आपको मिसालें भी दी जाएंगी। इन वर्कशॉप के बाद भी मुझे 2 पार्टिसिपेंट ने मुझे 2 वीडियोस भेजी थी। ऑफकोर्स उनका क्वेश्चन था कि इन 2 ट्रांसजेंडर की शादी हुई, उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। एक जिस्मानी तौर पर मर्द है, उसके पास पीनस भी है, उसके टेस्टोस्टेरोन भी है, उसका सीरम, उसका स्पर्म भी निकलता है, ठीक है, लेकिन वो जिस्म सही है, लेकिन दिमागी तौर पर वो अपने आप को औरत समझता है, वो साड़ी पहनता है, ठीक है। इसी तरह एक औरत है
جسم پہ بال نہیں ہے، اس کے بریسٹ ڈیولپ نہیں ہوئے جیسے باقی اور بہت ساری لڑکیوں کے ڈیولپ نہیں ہوتے، لیکن اس کی کمپلیٹ ویجینل اوپننگ ہے، اس کی فنکشنل یوٹرس ہے، اس کے بالکل صحیح فنکشنل اووریز ہیں، لیکن وہ مردوں والے کپڑے پہنتی ہے یا پہنتا ہے، جو بھی وجہ تھی. اب داڑھی بال ہونا، اگین میں نے جیسے کہا یہ لوگ بڑے غلط طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں چیزوں کو، تھراپیز کو. سو عورتوں، بعض نارمل عورتوں کے بھی بال زیادہ ہوتے ہیں جن کے ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوتے ہیں. سو ایک فلی فنکشنل ویجائنا کے اندر جب پینیٹریشن ہوگی ایک فلی فنکشنل میل کے ذریعے جو اپنے دماغی طور پر فیمیل سمجھتا ہے، سو بچہ کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ پھر آپ کہنے لگتے ہیں دیکھو عورت تھی، وہ ساڑی پہنی ہوئی تھی لیکن اس کا مرد ہو گیا. پھر کسی نے مجھے کہا کہ مولانا طارق جمیل نے ایک خواجہ سرا کو صحیح کیا اور دیکھو اس نے بچہ بھی پیدا کر دیا. آف کورس بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ مرد ہے. آئی مین لائک ہی از اے مین، اس کے اندر ہر چیز مردوں والی ہے، صرف دماغ کا مسئلہ ہے، صرف دماغ کا. اس میں اسپرم بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے. سو تھنک لائک دس. وہ بچے پیدا کر سکتے ہیں کسی بھی عورت کے اندر. سو آپ پلیز ان چیزوں کو دیکھیں. اینی وے ریلیجیس فیکٹر کے اندر آپ کو سن اور کو چیزوں کو نہیں بولنا، اللہ کا عذاب کی چیزیں نہیں بولنی، یہ سب چیزیں وہ سنتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو ان کو کاؤنسل کرنا ہے، ان کو صحیح راستہ تو نہیں کہہ سکتے ہم، وہ تو خدا کی ذات ہی دے سکتی ہے. لائک ڈپریشن انزائٹی کی طرح ہم وی ڈو ناٹ نو کہ کون ٹریٹمنٹ کرے. ٹھیک ہے، سیم ود دیم. لیکن الحمدللہ میں خواجہ سرا کا تو نہیں کہہ رہا، وہ لوگ اتنے میرے پاس اتنا زیادہ آئی وڈ سے کہ وہ تھراپی کو انکریج نہیں کرتے، دے انجوائے دیئر لائف. ہاؤیور جو گے ہیں یا جو میل ٹو میل انٹریکشن میں الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں 80% لوگوں کے اللہ کے فضل سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے مسائل حل کیے ہیں اب اللہ کے اس سے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا کوموربیڈیٹی ہوتی ہے. ایک بندے کو 3-4 ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں نا. تو لیٹس سے کہ ایک شخص اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا بندہ ہے، اس کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ایسا ہے اور وہ LGBTQ ہے، تو آپ کو کیا لگے گا؟ وہ معاشرے میں پرابلمس کریٹ نہیں کر رہا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو جینڈر ڈسفوریا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ معاشرے میں پرابلم کریٹ کرے گا؟ ایک بندہ جو نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ہے، ایک مرد ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں عورت ہوں، ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے ٹریٹس بالکل وہی ہوں گے جو ایک عام نارمل لوگوں کو کہ نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ٹریٹ ہوتے ہیں؟ وہی گیس لائٹنگ، وہی لوگوں کو اپنی کمیونٹی کے اندر وہی ویسا خراب کرنا. ویسے ہی ڈیٹ لوگ ہمارے ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ جن کی تھراپی ناممکن ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے 3-4 پرسنالٹی ایسی ہیں جو بالکل نہیں آ سکتی. سیم ود دیم. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ آپ کوشش نہ کیجیے گا کہ میں ہر کسی کو صحیح کر دوں گی یا کر دوں گا. سو ان میں بھی وہی ہے. جیسے ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا ہوا ہے کہ سمم بکم امیون، دان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں، ان کے دل پتھر کے ہیں. وہ تو عام لوگوں میں بھی ہے. سو یہ لوگ بھی تو انسان ہی ہے نا. اب ایک ڈس آرڈر ہو گیا تو وٹ یو مین، کیا ان کے دل آپ پگھلا سکتے ہیں؟ نو یو کانٹ. وہ فساد مچائیں گے. جیسے عام لوگ نارسسسٹ، باقی پرسنالٹی ڈس آرڈر کے یا باقی اور پرسنالٹی کے ٹریٹ جو ہیں وہ معاشرے میں پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، سیم ود دیم. سو ڈونٹ ٹیک دیم ایز اے لائک ڈفرینٹ اسپیشیز یا اوہ گاڈ یہ سم تھنگ نئی چیز ہے. نو، آپ کو ان کے اوپر رہنا ہے اپنی کلینکل ایکسپرٹیز کے ساتھ، اپنے کلینکل نالج کے ساتھ. اور سیم ان کے یہ کرائم بھی کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہم صرف یہ سنتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ظلم ہوا؟ وٹ یو تھنک کتنے % کیسز میں ظلم ہوتا ہوگا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ایک شخص کسی کو سیڈیوس کر رہا ہے، ایک مرد کو کرے جا رہا ہے یا خیبر پختونخوا کے اندر پنجاب کو، تو اس کو غصہ آئے گا کہ تم میری بیوی کے، اور اس کا ایک فرض کریں ایک بندہ ہے اس کو کسی چودھری صاحب سے پیار ہو جاتا ہے، یہ خواجہ سرا ہے اور رائٹ، اور وہ ان کو لائن مارتا ہے اور چودھری صاحب بھی مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں وٹ ایور، اور وہ شخص اس کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے کہ مجھ سے شادی کرو یا وٹ ایور، پیسے مانگنے کے لیے یا اس کو بلیک میل کرنے کے لیے. تو کیا ہوگا؟ سیم وتھ KPK. یا کوئی شخص نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس کو فلرٹ کرے، اس کے ساتھ سیڈیوس کرے اس کو، یا اس کو بلیک میل کرے یا اس کو تنگ کرے یا اس کو مینٹلی طور پر اس کو پریشرائز کرے اپنی سیکس کی یا اپنی چاہت کی بتاتے، تو دوسرا شخص وہ ریئیکٹ کرے گا نا، تھپڑ مار دے گا، ہاتھ مار دے گا. ہم باقی لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ جن لوگوں کو باقی مینٹل ڈس آرڈرس کا نہیں پتا ہوتا اور اگر وہ کسی کو چھو رہے ہوتے ہیں، کسی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ہاتھ چھو رہے ہوتے ہیں، تو باقی گھر والے ان کو مارتے ہیں یا ان کے ساتھ فزیکل ابیوز کرتے ہیں.
Same with this disorder, they do not know how to function. ٹھیک ہے, جیسے شیزوفرینیا والے اگر کوئی الٹی سیدھی بات کر دیں, یا ایکسپلوسو نیچر والے جو ڈس آرڈرس کے ہیں وہ کوئی غصہ کر دیں, کسی کو ہاتھ اٹھا دیں, پراپرٹی کو آگ لگا دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ ری ایکٹ کریں گے نا, آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. سیم وتھ دس ڈس آرڈر, یہ ڈس آرڈر جب اپنی چیزیں مینیفیسٹ کرتا ہے تو ریئیکشن آتا ہے لائک ادر ڈس آرڈرس. اوکے, سو آئندہ سے آپ نے ان تمام خواجہ سراؤں کو, ان تمام گے لیسبین کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے. اچھا, ان کے مینٹل ہیلتھ ایشوز بالکل عام لوگوں کے ساتھ جو آپ کے پاس جو آئیں گے, جو میل ٹو میل یا فیمیل والے آئیں گے, انزائٹی, ڈپریشن, او سی ڈی, کسی بھی فوبک ڈس آرڈر, ٹراما, سبسٹینس ابیوز ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, اور سستی والی چیزیں یوز کرتے ہیں. ایڈز, ایچ آئی ویز, سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے لوگ ہوں گے. سیلف ہارمنگ بیہیویئر ان کے بہت ہوں گے. سیلف ہارمنگ کا مطلب یہ نہیں کہ قتل کرنا, سیلف ہارمنگ کا مطلب گندی پروڈکٹ یوز کرنا, راتوں کو ڈائٹ کے ایسی چیزیں, میڈیسن ایسی لینا, ہاتھوں میں نام کدوانا, نان ہائیجینک پریکٹسز کرنا, اٹس ویری کامن. یا پھر سیلف ہارمنگ کے اندر اگر میل ٹو میل ہے تو جو ہمارے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ویورسٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے, یا سیڈیٹیو ہوتا ہے, یا دوسرے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی کرو چاہے سیکشولی, سو دا پرسن وہ دوسرا شخص کرتا ہے. کوگنیشن ان کی جو عمومی طور پر ہوتی ہے باقی تمام ڈس آرڈرس کی طرح, بٹ میں پھر بھی نیچے لکھ دوں گا, آپ چیک کر لیجیے گا. فائٹ, فلائٹ اینڈ فون ہوتی ہے. الیکٹرا اینڈ ایڈیپس کمپلیکس بھی ہے ان میں آ سکتا ہے, وہ بھی چیک کیجیے گا. انیڈیکویسی اینڈ آئیڈینٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے عام لوگوں میں آئیڈینٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, ان میں زیادہ ہوتا ہے جینڈر ڈسفوریا کی وجہ سے. جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ زوڈیک مینیپولیشن کرتے ہیں کہ تم ٹورس ہو, تم کینسر ہو, وغیرہ وغیرہ. کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی, عام جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں عمومی طور پہ باؤنڈریز نہیں ہوتی, اور باؤنڈریز ایک دم سے کھڑی, بڑی ڈیمیج باؤنڈریز ہوتی ہیں, ایک دم سے کھڑی کریں گے جب ان کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے کسی کے ریلیشن کے ساتھ, یا کسی کے ساتھ بدلہ لینا ہے. کیونکہ ان میں عمومی طور پہ خواتین والی ٹریٹ زیادہ ہوتی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے خواتین کی ٹاکسک ٹریٹس آپ کو ان میں بہت ملیں گی, اور ان کی وہ ایموشنل سینسٹیوٹیز ان میں زیادہ ملیں گی. سو یو نیڈ ٹو چیک لائک دس. ایک بہت بڑا ڈومین جو آپ کو, ایک اور بہت بڑا پرسپیکٹو جو ملے گا, آئی ایم ڈفرینٹ, وی آر ڈفرینٹ. یہ کوگنیٹیو ڈسبلیف ہوگا, ڈسٹارشن ہوگا, اس کو آپ کو چیک کرنا پڑے گا. اسٹاک ہوم سنڈروم ہوں گے, اینڈ یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی. سو مطلب مائی پوائنٹ اونلی فار دس ویڈیو از یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کو حقوق کی نہیں, ان کو علاج کی ضرورت ہے. اس وقت جتنے میڈیکل ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ویڈیوز بنا رہے ہیں, یقین مانے میڈیکل ڈاکٹر والوں کو سائیکالوجی کا الف بھی نہیں پتا ہوتا, الف بھی نہیں پتا ہوتا. اینڈ دے ٹاک لائک دس. میں نے دیکھیں بڑی بڑی داڑھیوں والے, سفید داڑھیوں والے بزرگ پروفیسر ڈاکٹر, ان کے حقوق کی بات کریں. کون سے حقوق, کون سے حقوق؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ ان کا حقوق کے بدلے آپ یہ سیتا ہے, میں ایک بندے کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, ایک بندے نے مجھے 50 لاکھ روپے دے دیے, اب میں کیوں اس کو 50 لاکھ روپے دوں جس کے حق کی میں بات کر رہا ہوں؟ میں تو ایک اویئرنیس پروگرام کروا دوں گا, 2-4 ٹیبلو کروا دوں گا, تھیٹر کرا دوں گا, 1-2 ویڈیوز بنوا کے چینلز پہ چلوا دوں گا, باقی پیسے تو میرے ہوئے نا. اگر میں نے حقوق کا کہنا ختم کر دیا تو پیسے کو مجھے کون دے گا؟ کیونکہ وہ تو اپنی آواز اٹھا نہیں سکتے, بقول میرے, میں ہی کروں گا ان کے لیے سب کچھ. سو یو ول فائنڈ ہر گورنمنٹ لیول پہ, ہر لیول پہ آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. لیکن ایز اے کلینیشین, ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, ایز اے تھراپسٹ, یقین مانیں خدا کے بعد ہم وہ لوگ ہوتے ہیں, اگر آپ واقعی صحیح پریکٹس کر رہے ہیں, کہ لوگ اپنی ذات کو برہنہ کر دیتے ہیں ہمارے سامنے, ہم پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. سو ہمیں اپنی ویلیوز صحیح کرنی ہے. پہلے ہمیں اپنا علاج کرنا ہے, پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے, تب جا کے ہم ان کے لیے کچھ کر پائیں گے. میں ان تمام چیزوں کو, جتنے بھی کاؤنسلنگ کے پرسپیکٹیوز ہیں یا جو بھی میں نے لکھا ہے پوائنٹس, وہ میں نیچے لکھ دوں گا. مائی اونلی تھنگ از دس, 99.99% کیسز میں جسم درست ہے, دماغ کا مسئلہ ہے, مینٹل ڈس آرڈر ہے. صرف 0.0000000% لوگ انٹرسیکس یا ٹرانسیکشول ہوتے ہیں, یا وہ ہوتے ہیں ہیموفیڈائٹس ہوتے ہیں جن میں دونوں پارٹس ہوتے ہیں. اس میں سے کئی دفعہ کوئی بچہ پیدا, دونوں پارٹ فنکشنل بھی ہو سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. اینڈ خدا کی قسم یہ لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں کرتے. ان لوگوں کے لیے کوئی حق کی بات, ان کے لیے کچھ بات نہیں کر رہا. یہ اس علاج جو کروا رہے ہیں, سرجریز جو کروا رہے ہیں, کروڑوں روپے فارمیسی انڈسٹری والے کما رہے ہیں. ایک نارمل ایک بندہ ہے, مرد ہے, اس کے دماغ میں خلل ہے, اور اس کا
जेनेटाइल कटवा के उसकी जगह यूट्रस लगवा देते हैं और आखिर में वो ज़िंदगी भर पछताता रहता है वो शख्स. मैंने आज तक केस नहीं देखा जो खुश थे, आज तक. सो एनीवे, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी काम की है, सो इसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मेरे नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, क्योंकि इसी हफ्ते मैं हर वीडियो के जब मैं अपलोड करता हूँ उस पूरे हफ्ते में 2-3 लाइव कॉन्वर्जेशन करता हूँ, ताकि लोग अपने सवालात के जवाब उसी वक्त मुझसे ले सकें, या अगर कोई कमेंट है तो मुझे दे सकें. तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड यू आर सब्सक्राइबिंग द व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो. सो इंशाल्लाह हम ताकि कनेक्शन में रहें. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.